جی، اذا ضمن المبدل من حرف شرطین الاخری، بدل کا جو دوسرا درس ہے اس کا دوسرا حصہ آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے. پہلا حصہ پیش کیا جا چکا ہے، 2 پیراگراف چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کو اس درس میں بیان کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں. اعلان ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے اذا ضمن المبدل من، کہتے ہیں صاحب کتاب کہ مبدل من، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مبدل من کے اندر معنی شرط پایا جاتا ہے یا معنی استفہام پایا جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ خود تو معنی شرط اور معنی استفہام رکھتا ہے مبدل من، ظاہر نہیں ہوتا ہے اس میں شرط کا، حرف شرط یا حرف استفہام ظاہر نہیں ہوتا. لیکن جب بعد میں کچھ بدل بن کر کے اس کا آتا ہے نا، تو جو بدل بن کر کے آ رہا ہے اس کے اندر تو معنی ہے نہیں، وہ والا معنی جو مبدل من میں چھپا ہوا ہے، اور ہم کو بدل بنانا ہے تو معنی تو منتقل کرنا ہے. اب معنی منتقل کرنے کے لیے جو مبدل من معنی ہے، وہی معنی بدل کا ذریعے منتقل کرنے میں وہ حرف شرط اور وہ حرف استفہام جو چھپا رہتا ہے مبدل من میں، ہم اس کو ظاہر کر دیتے ہیں. لہٰذا فرماتے ہیں اذا ضمن المبدل من، جب مبدل من میں چھپا ہو، اس کے ضمن میں ہو، اس کے اندر پایا جاتا ہو حرف شرط یا حرف استفہام، ہے نہیں ظاہر مگر حرف شرط اور حرف استفہام اس کے ضمن میں پایا جاتا ہو، اس میں چھپا ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ ظہر ذالک، گویا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جب مبدل من میں معنی حرف شرط پایا جائے، معنی حرف استفہام پایا جائے، تو اب یہ جو حرف شرط اور حرف استفہام ہے یہ ظاہر ہو جاتا ہے بدل کے ساتھ. جیسے متی قمت ان لیلا او نہارا اقوم، متا میں معنی ان چھپا ہے، لیکن ہم اگر اس کے بدلے میں متی قمت کے بدلے میں آگے کچھ بدل لانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اس ان کو ظاہر کرنا پڑے گا. تو گویا ایسے ہے یہ ان قمت اقومو، متی قمت اقومو جو ہے وہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں ان قمت اقومو. تو اب یہ ان متا کے ساتھ آ نہیں سکتا تھا، ان متا یا متا ان قمت، تو اگر اکیلا رہتا تو آپ کہتے متی قمت اقومو. لیکن اب آپ متی قمت کے بعد بدل لانا چاہ رہے ہیں کہ تم اگر کھڑے ہوتے ہو، اگر رات میں کھڑے ہوتے ہو تو رات میں، اگر دن میں کھڑے ہوتے ہو تو دن میں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ متی قمت اقومو سے تو بات مکمل ہو جاتی، جملہ کامل تھا. لیکن لیلن اور نہارن جب آپ بدل کے طور پر لا رہے ہیں تو اب آپ کو ان کو حرف شرط کو لیل کے ساتھ ذکر کرنا پڑتا ہے، اور اس طریقے سے ہو جاتا ہے متی قمت، جب تم کھڑے ہوگے، ان لیلن اگر رات میں، او نہارن یا دن میں، اقومو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، یہاں پر حرف شرط کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ چھپا ہوا تھا متی قمت میں، مبدل من میں. ٹھیک ہے، وکیف انت اصحیح ام سقیم. اب یہاں کیفا میں بھی، کیفا دیکھیے حرف استفہام اس میں آ ظاہر نہیں ہے، لیکن یہ آ جو ہے حرف استفہام یہ کیفا میں چھپا ہوا ہے. لہٰذا جب آپ بدل کے طور پہ لے آئیں گے آگے کچھ، تو وہاں پر آ کو ظاہر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، مبدل من ہے کیفا جو متضمن معنی استفہام ہے. اب اس کے بدل کے طور پہ آپ صحیحن کو لے آئے ہیں، کیف انت، تم کیسے ہو، کیا صحیح ہو یا مریض. تو اس صحیح کے ساتھ آپ کو آ لانا پڑے گا، اصحیحن ام مریض ام سقیمون. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی جو ہے وہ حرف استفہام ظاہر ہو گیا. پہلی والی مثال میں حرف شرط ظاہر ہوا، دوسری والی مثال میں حرف استفہام ظاہر ہوا. اس کے بعد فرماتے ہیں لا يجوز التصریح بعامل المبدل من. یہ بھی ایک مسئلہ اہم ہے مگر آسان ہے. وہ کیا ہے کہ جائز نہیں ہے کہ آپ مبدل من کے ساتھ تصریح کیجئے عامل کی. ٹھیک ہے، ما لم یکن لا يجوز تصریح بعامل المبدل من، عامل مبدل من جو ہے نا اس کی تصریح آپ بدل کے ساتھ کیجئے، یہ جائز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ عامل جار ہو. اگر جار ہے عامل مبدل من تو آپ اس کو بدل پہ بھی ظاہر کر سکتے ہیں. جیسے بھی آپ نے دیکھا تھا جا زیدن اخوکا، ہے نا، یا قدمہ خالد اخوکا، تو وہاں پر قدمہ کو آپ دوبارہ نہیں لائے، جا زیدن جا اخوکا نہیں کہا، جا زیدن اخوکا بس.
قدمہ خالد اخوکا، آپ نے عامل کا ذکر نہیں کیا. یا ہم نے کہا کہ رأیت القمر شمسن، یا رأیت الشمس، رأیت القمر شمسن مثلاً ہے، رأیت جو مثال اس طریقے کی ہم نے ابھی آپ کے سامنے دی، ٹھیک ہے، رأیت قمرن شمسن، ٹھیک ہے، یا رأیت زیدن حمارن. تو ان جگہوں پہ آپ نے دیکھا کہ رأیتو یا جا یا قدمہ وغیرہ تکرار نہیں ہوا، عامل نہیں تکرار ہوا، عامل رفع و نصب. لیکن جب عامل جر ہے تو عامل جر جو ہے وہ تکرار ہوگا. جیسے استعنت بزید باخیکا، یہ اخیکا جو ہے بدل ہے زید کا، لیکن آپ نے ایسے نہیں کہا کہ استعنت بزید اخیکا، بلکہ آپ نے کہا استعنت بزید باخیکا. عامل مبدل من یعنی زید کو آپ بدل یعنی اخیق پہ بھی لے کر کے آ گئے، ٹھیک. او اذا کان المبدل من ضمیرا، یا اگر مبدل من ضمیر ہو تب بھی آپ وہاں پر ذکر کر سکتے ہیں. لا يجوز التصریح بعامل مبدل من، عامل مبدل من کا ذکر کرنا، تصریح کرنا جائز نہیں ہے، ما لم یکن جارن، جب تک کہ وہ جار نہ ہو، اور اذا کان المبدل من ضمیران، یا اس وقت کہ جب مبدل من جو ہو وہ ضمیر ہو. جیسے آمنتو باللہ بہ وحدہ، یہاں پر چونکہ مبدل من جو ہے وہ ضمیر ہے، اور اذا کان مبدل من ضمیرن، مبدل من چونکہ ضمیر ہے لہٰذا آپ نے یہاں پر عامل کو دوبارہ ذکر کیا ہے. وآخر دعوانا. اچھا یہاں پر ایک بات میں یہ کر دوں، اس مثال کے بعد آمنتو باللہ بہی، باللہ بہی، یہاں باللہ عامل کو آپ نے ذکر کیا ہے، بہی وحدہ. یہاں ایک بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں گفتگو ختم کرنے سے پہلے کہ اب ہماری اور آپ کی فی الحال اس ریکارڈنگ کے ذریعے تدریس کے دوران چونکہ بالمشافہہ گفتگو نہیں ہے، لہٰذا تمرین جو ہے وہ آپ حل کریں اور ہم دیکھیں، ایسا ہو نہیں پا رہا ہے. تو کوشش کریں کہ اس کی تمرین ضرور حل کریں، کیونکہ مبادئ العربیہ بغیر تمرین کے جو ہے وہ کامل نہیں ہے اس کی درس و تدریس. اور بالخصوص اگر کسی طریقے سے ممکن ہو تو 2 تمرینیں کم سے کم حل کر کے، اس میں سے تمرین نمبر 2 جس میں ایک آیت ہے اور تمرین نمبر 4 جس میں ایک حدیث ہے، یہ اگر بھجوا سکیں آپ لوگ ہم تک تو زیادہ بہتر ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.